السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا مہربان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے کرکٹ میں اخلاقیات کا جنازہ۔ پاک بھارت میچ ہوا کل، آپ نے دیکھا، اور ایز یوزول اس میں دونوں آسپیکٹس پہ بات کریں گے۔ کرکٹنگ سینس پہ بھی بات کریں گے، اور جو انڈین کرکٹ ٹیم کا، ان کے بورڈ کا، گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں کرکٹ کی، تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج اور کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے۔ جب ٹاس ہوا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم کے جو پلیئرز تھے ان کی باڈی لینگویج اسٹرانگ نہیں تھی، جھکی ہوئی تھی۔ تو جب آپ کی باڈی لینگویج سینسز تیار نہ ہوں اس کھیل کے لیے، تو ظاہر ہے آپ آدھی شکست وہیں پہ کھا جاتے ہیں۔ پھر قدرت کا فیصلہ، ٹاس آپ نے جیتا، آپ نے اپنی مرضی سے بیٹنگ کا انتخاب کیا۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ماڈرن ڈے کرکٹ اور انٹینٹ اور سٹرائک ریٹ کے نام پہ جس طرح آنکھیں بند کر کے میرٹ کے بغیر اب تکے پہ شاٹیں کھیل رہے ہیں، یہ انٹینٹ نہیں ہوتی۔ انٹینٹ آپ نے جنوبی افریقہ انگلینڈ کے میچ میں دیکھی، 300 پلس تھا، سالٹ نے سینچری کی، وہ میرٹ پہ کھیلتے ہیں شاٹ۔ ہمارے جناب سائم ایوب صاحب جو پچھلی 7 اننگز میں سے یہ تیسرا زیرو ہے ان کا ماشاءاللہ سے، اور جو ہاردک پانڈیا ہے جس کی بال نہ سوئنگ ہو رہی ہے نہ سیم، اٹھا کے فیلڈر کے ہاتھ میں دینا، یہ پریشر نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلی بال پہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اور حارث صاحب جناب جسپریت بمراہ کو، جس کو پاکستانی کوئی چھکا نہیں مار سکا سوائے اس دن صاحبزادہ فرحان نے 2 مارے، آنکھیں بند کر کے مڈ وکٹ پہ بال ہے، سیدھے بلے سے آپ کھیلیں، وہ بھی چل دیے۔ پھر آپ کی انٹینٹ دیکھیں کہ کپتان صاحب 11 بالوں پہ 3 رن بناتے ہیں، جو T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے۔ یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیکٹرز کو بھی شرم آنی چاہیے، لاکھوں کروڑوں روپے ان کو اشتہارات کے ملتے ہیں، میچ فیس الگ، پلیئر ایوارڈ الگ، ان کے کانٹریکٹ ABC کیٹیگری الگ، پوری قوم کے جذبات ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کے اندر، ایموشنز انوالو ہوتے ہیں۔ یہ شکست ہمیں لگتی ہے، واقعی چپتی ہے، چونکہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے، بنیانوں مرصوص کے بعد تو بالخصوص۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ میچ کے بعد ایک تو ٹاس پہ ہاتھ نہیں ملایا سوریا کمار یادو نے، ان کے جو کیپٹن ہیں، پھر جب وننگ شاٹ کھیلا اس نے تو پاکستانی پلیئرز گراؤنڈ میں انتظار کرتے رہے، ہینڈ شیک نہیں کیا، اور سامنے کیمرے مین نے دکھایا کہ ان کے پلیئرز ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ کہاں گئی ایتھکس؟ کہاں گئی ہیومینٹی؟ ایسا تو کبھی شارجہ میں نہیں ہوا جب جاوید میانداد نے چھکا مارا تھا، ایسے تو کبھی دبئی میں نہیں ہوا جب 10 وکٹوں سے ہم جیتے، اس وقت تو یہ ماحول نہیں تھا۔ یہ اصل میں انڈیا کو ہیٹ فیل ہوئی ہے جب سے ان کے ساتھ رافیل گرے، بنیانوں مرصوص نے ہندوتوا کی چتا گنگا اور جمنا میں شمشان گھاٹ میں جلا کے پانی کی نظر کر دی، اس کے بعد ہیٹ فیل ہو رہی ہے۔ انڈین میڈیا نے وہاں پہ ہائپ کریٹ کی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میچ کا بائیکاٹ کریں، اسپیکٹیٹرز نہ آئیں۔ پہلا تو تماشا ان کو یہ لگا کہ اسپیکٹیٹرز پورا اسٹیڈیم فل تھا۔ آپ کتنا انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کریں گے؟ چلیں یہاں تک تو برداشت ہو گیا۔ آپ پریزنٹیشن میں آئے، دنیا کی ہسٹری میں پہلا کپتان ہوگا یا ملک انڈیا، یہ سوریا کمار، کہ جنہوں نے پریزنٹیشن میں آ کے کہا جی وی ڈیڈیکیٹ دس وکٹری ٹو پہلگام اٹیک وکٹمز۔ پہلگام یہاں کرکٹ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ پہلگام کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو آپ کی اپنی ایجنسی را نے پہلگام کیا ہے، مودی نے اپنے الیکشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ آج تک تم ثبوت نہیں دے سکے چونکہ تمہاری اپنی انوالومنٹ تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کہتے ہو ہم اپنے سولجرز کا کرکٹ میں کیا کام؟ کرکٹ کھیلنے آئے ہو یا جنگ میں؟ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ نے لڑ کے دیکھ لی بنیانوں مرصوص مارکے حق میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سپورٹس کو، پولیٹکس کو سپورٹس سے دور رکھنا چاہیے، اور میں پاکستانی پلیئرز کو اس بات پہ سیلیوٹ کرتا ہوں، دے آر گڈ ہیومن بینگز۔ سلمان علی آغا انتظار کرتے رہے ہمارے پلیئرز کے کوئی ہاتھ میں لائے گا، لیکن آپ نے اپنی ہندوتوا فلسفی کا جنازہ دبئی کے اسٹیڈیم میں نکلوا دیا، آپ کے کپتان نے، آپ کی مینجمنٹ نے، انڈیا نے، اس لیے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ICC یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے ACCA کا، اور جناب آپ ان ایتھیکل رویہ اپناتے ہیں، یہ تو انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو اب بھارت نے ہندوتوا نظریے کو سپورٹس میں بھی ڈال دیا ہے،
شرم ہمارے پلیئرز کو آنی چاہیے کہ اگر وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے سولجرز کو تو آپ جان لڑا کے کھیلتے ایموشن سے آپ یہ وکٹری بنیان و مرصوص کے، اور پاکستان پہ جو انڈیا نے اٹیک کیا، مسجد پہ معصوم لوگ شہید ہوئے تھے، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے۔ اب شرم ہے تو اگلے سنڈے کو پاکستان اترے پیشن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، اور جیتے۔ پھر ایسے کو تیسا اگر بھارت کر سکتا ہے تو آپ بنیان و مرصوص اور آپ فتنہ ہندوستان کے جو شہداء ہیں ہمارے آرمی کے، ان کو ڈیڈیکیٹ کریں۔ آپ پھر ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں جو بھارت کے حملے میں مساجد میں شہید ہوئے۔ پھر ایسے کو تیسا ہونا چاہیے، پھر نہلے پہ دہلا ہونا چاہیے، چونکہ کنٹری کمز فرسٹ۔ یہ جو گرین فلیگ میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ ایموشنز کی، یہ ہمارے وقار کی علامت ہے۔ اگر وہ ہندوتوا کو ڈال سکتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم سربلند کریں۔ بالکل یہ وہی انڈیا ہے جس کو محمد رضوان کے سینچری بنانے کے بعد زمین پہ سجدہ کرنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ تو یہ اتنے گھسے پیٹے کہ کل سے میں تبصرے اور تجزیے سن رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک کیا ہے ہم نے۔ میرے خیال میں اے سی سی اے کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ایکشن لیں۔ اور سنا ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے، جو میچ ریفری تھا اس نے کہا تھا سلمان کو، ان دونوں کو، کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ہو از میچ ریفری؟ اگر میچ ریفری پالیٹکس کا حصہ بنتا ہے تو پھر تو کھیل گیا، پھر سپورٹس نہیں رہا۔ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ جب تک یہ میچ ریفری ہوگا پاکستان بائیک آؤٹ کرے ایشیا کپ کا۔ ہمارے سینٹیمنٹس مجروح ہوئے، آپ نے پہلگام اور وہ ساری چیزیں، یعنی آپ دہشت گرد بھارتی فوج کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی بھائی؟ اس کو الگ کریں سپورٹس سے، یہ شیک ہینڈ نہ کرنا۔ پھر اتنی غیرت تھی تو آپ گراؤنڈ میں ہی نہ اترتے، کیوں کھیلے پاکستان کے ساتھ؟ کیونکہ وہاں پہ براڈ کاسٹر پیسہ، آپ کے کمنٹیٹرز عرفان پٹھان، سنیل گواسکر، روی شاستری، وہ پاکستانی کمنٹیٹرز کے ساتھ پینل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، وہاں آمنا سامنا نہیں ہوتا، وہاں ایک دوسرے کو گفتگو نہیں ہوتی۔ تمہارا دو رخا بھارت کا چہرہ یہ سامنے میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر موڑ پہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہمیشہ یہ وار کرتے ہیں۔ پھر اوپر سے وہ پریس کانفرنس میں آیا اور کہتا ہے سندور اور فلاں فلاں۔ او بھائی جان، تمہارے سندور کو سوریا کمار ہم نے تندور میں بدلا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری ٹیم اچھی ہے، اچھا کھیلے ہو، ہمارے ابھی ینگسٹرز گرومنگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھو ہم جو ہے وہ کھیل میں جیتنے کے عادی نہیں ہیں، ہم میدان جنگ میں جیتنے کے عادی ہیں، جو ہم نے بنیان و مرصوص میں ثابت کیا تھا۔ خوشبو لگا کے ایک دفعہ پھر آنے کی کوشش کرنا، تو یہ کھلواڑ بنایا ہے سپورٹس کو۔ میں بھی کل دیکھتا رہا میدان کے اندر بالکل کوئی کلام نہیں، جیسے لگتا ہے سنسان، اور جا کے ایسے، یہ تو اپنے دشمن کو، ہمارے ہاں یہ ایتھکس نہیں ہے۔ اب میں دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ آپ کا پائلٹ پاکستان میں پکڑا گیا، اٹیک کیا تھا اس نے ابھی نندن نے، ہم نے کھانا کھلایا، زخم دھوئے، چائے پلائی، باعزت طور پہ رخصت کیا، اور دنیا کو بتایا یہ اسلام اور پاکستان کا پرامن چہرہ ہے۔ ہم چاہتے تو مار بھی سکتے تھے، ہم نے نہیں کہا یہ ہندو ہے، یہ پائلٹ تھا، گھس بیٹھیا تھا، کیس بھی ہو، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے وہاں جا کے کہا کہ ٹی واز فینٹاسٹک۔ ہمارا تو یہ کردار ہے، اور تمہارا کردار کہ تم جملے بازی اور جو بھی ان ایتھیکل، جو کشمیر میں اجتماعی قبریں، میں اگر بات کروں، کل پھر ہمارا کپتان کہے نا کہ یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم کشمیری، مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے، جن کی اجتماعی قبریں دریافت ہوتی ہیں، جو بھارتی بربریت کا شکار ہو۔ غیرت مند ہے سلمان آغا تو اگلی بات پریس کانفرنس اگلی دفعہ یہ کرے کہ ہم اپنی وکٹری اور اپنا یہ ایشیا کپ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے نام کرتے ہیں، پھر ان کی چتا جلتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا۔ تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم پیسفل کنٹری ہیں، پاکستانی ٹیم نے بھی ثابت کیا، لیکن یہ ایٹیچیوڈ کسی طرح بھی انٹرنیشنل سپورٹس میں پہلی دفعہ اولمپک سے کرکٹ کی، ہاکی کی ہسٹری دیکھ لیں، کبھی نہیں ہوا کہ ایک ٹیم جو ہے اتنا گرج رکھ کے اور بعد میں اپنے ریلیجن کو، یہ ریلیجن کارڈ استعمال کیا ہے انہوں نے، پولیٹیکل کارڈ استعمال کیا ہے، ہندوتوا کارڈ استعمال کیا ہے، اور گیم کے رولز اینڈ ریگولیشن ختم کر دیے۔ تو میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، پاکستانی ٹیم سے، سلیکشن کمیٹی سے، ان سب کا احتساب کریں۔ وہ یار کسی اور سے ہار جائیں، الگ چھوٹی ٹیموں کے خلاف آپ سکور کرتے ہیں، یہاں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ کوئی بلا تھے ان کا؟ ابھیشیک شرما ینگسٹر ہے، آ کے مار جاتا ہے آپ کو، آپ کی نہ پلاننگ ہے نہ باڈی لینگویج ہے۔ آپ نے فہیم اشرف کو ایز اے آل راؤنڈر کھلایا، اینڈ پہ نہ اس سے بیٹنگ ہوتی ہے، بالنگ ایک اوور بھی نہیں کروایا، تو پھر کس اس سے حارث رؤف بہتر نہیں تھا؟ آپ کہہ رہے تھے انٹینٹ اسٹرائک ریٹ، اب 129 انٹینٹ کون سی؟
تو پھر بابر اعظم رضوان بہتر تھے نے 152 فار نو لاس انڈیا کو جب 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. آپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے. اگر گروم کرنا ہے تو کوئی طریقے سے کریں. مائک ہیسن صاحب, یہ ماڈرن ڈے کرکٹ یہ نہیں ہوتی کہ 63 بال آپ 20 اوور میں سے 10.3 اوور ڈاٹ بال کھیل جائیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹیسٹ میچ میں آج کل نہیں ہوتا. انٹینٹ ساؤتھ افریقہ انگلینڈ نے 304 سکور مارا ہے 20 اوور میں. یہ انٹینٹ اور ماڈرن ڈے کرکٹ ہوتی ہے. یہ اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے. انڈین ٹیم کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں 140 سے 180 95 تک. آپ کے اسٹرائک ریٹ 95 100 118 128 بس آخری. کیا انٹینٹ ہے؟ آپ کی اسکل سیٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نہ کوئی گروم کرنے والا. چلیں اسکل سیٹ نہیں ہے, کانفیڈنس تو ہو, باڈی لینگویج ہو. تو 90s میں ہماری ٹیم لڑتی تھی, پیشن ہوتا تھا, دیکھتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا. وسیم, وقار, شعیب, انضمام, یوسف, سلیم, اعجاز, یہ بڑے بڑے پلیئر ہوتے تھے جو ہندوستان کو ہندوستان میں جا کے مارتے تھے. اور اب آپ کچھ عرصے سے ہارتے ہی چلے جا رہے ہیں, ہارتے ہی کوئی خیر کی خبر ہی نہیں ہے. کو میں سوچ رہا تھا کل جیتیں گے, سیلاب زدگان کے نام کریں گے, مقبوضہ کشمیر کے نام کریں گے, آرم فورسز کے شہداء کے نام کریں گے. انہوں نے تو کر دیا. اب اس کا جواب آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو ان سب کا پوسٹ مارٹم ہو چکے, پیسے لیتے ہیں, اشتہارات ان کو ملتے ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں, سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے, تو ہمارا بات کرنا حق ہے. کیوں بھائی؟ وی ول پلے بیٹر کرکٹ ان نیکسٹ میچ. یہ عجیب جملے سنتے سنتے 50 سال کان پک گئے. جیسے حکومتیں کہتی ہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ڈیم بنانے چاہیے, اس نظام کو بدلنا پڑے گا. 30 سال سے عیاشیاں کر رہا ہے اشرافیہ, اور اب وہی جملے کہہ رہا ہے, وہی جملے ہمارا کوچ. جو نظام کی انٹینٹ ہے وہی ٹیم میں نظر آئے گی. یہ غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. یہ گا پتہ نہیں زندگی میں کب ختم ہوگا. چاہیے, یہ چاہیے پتہ نہیں کب ختم ہوگا. نہ چائے پاکستان سے ختم ہوگی, نہ چاہیے ختم ہوگا. گا بھی کبھی ختم نہیں ہوگا, گو بھی ختم نہیں ہوگا. وہ مسئلہ ہے کہ ابھی کیا کر رہے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ. یہ سب زلالی پرچم کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. یہ آپ نے سینے پہ جو شرٹ یا گرین کیپ پہنی ہوتی ہے, اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں. تو یہ چیز میں چاہ رہا تھا. ACCA ایکشن لے, محسن نقوی اس پہ ایکشن لیں, اور جب تک جو میچ ریفری ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا, پاکستان بائیکاٹ کرے اگلے میچ کا. اور اگر اترنا ہے تو پھر انٹینٹ سے اتریں, پھر باڈی لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انوا آپ جناب نظریں نیچی کا. یہ کون سا فٹ ورک ہے؟ آپ سپنر کو جناب آنکھیں بند کر کے لیگ پہ ماری جا رہے ہیں. یہ تو میرے جیسے بندے کو جو عرصہ ہو گیا ٹیپ بال تھوڑی سی کھیلی ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ ایسی وکٹوں پہ بلا سٹریٹ آتا ہے. ابھیشیک کی یا ان سب کی شاٹیں دیکھیں سٹریٹ, یا سویپ میں مارا تو ان کو کانفیڈنس تھا. لگ پہ ماری جا رہے ہیں, انوا ماری جا رہے ہیں, کوئی انٹینٹ نہیں ہے سوائے صاحبزادہ فرحان کے یا شاہین میں آخر میں لگا دیا. تو کوئی اتنے توپ خان بالر نہیں تھے ان کے, آپ نے سر پہ چڑھا دیے. تو ACCA کو پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان پہ سبز لالی پرچم کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, بنیان و مرصوص پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انہوں نے پہلگام, انہوں نے سندور کی بات کی. اگلا میچ پاکستان کھیلے, میچ ریفری یہ اس کو اتاریں, سسپینڈ کریں, اور انٹینٹ سے کھیلیں, اور جیت کے آرم فورسز, مقبوضہ کشمیر کے شہداء اور سیلاب زدگان کے نام کریں. سلمان علی آغا غیرت مند ہو تو یہ کرنا پڑے گا, ورنہ پھر گراؤنڈ میں ہی نہ اترو, سیدھی سی بات ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے مہمان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.